کے ساتھ
جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مریم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اے ایمان لانے والوں، اے عمل صالح کو انجام دینے والوں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کیوں انتخاب کی ہے؟ در حقیقت مسئلہ وہی ہے کہ انسان کی زندگی کتنی بھی گزر جائے، جو اصل اور اہم ترین مسئلہ ہے وہ اس محبت کا ہے جو پروردگار عالم قرار دے رہا ہے۔ جو سنیے گا، مقدمتاً بات عرض کروں گا، اس کے بعد اپنے مقصد کی طرف لے کر آؤں۔ ارشاد اس آیت میں صریحاً ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، وہی پروردگار کی نگاہ میں محبت کا معیار ہے، یعنی ہماری اور آپ کی ظاہری محبت کا ایک معیار۔ بھئی ظاہری محبت دنیا میں کیا ہے؟ کہ مال ہے تو محبت ہے، توجہ سنیے نا، شہرت ہے تو محبت ہے، عہدہ ہے تو محبت ہے، کہ یہ تمام چیزیں تمہاری دنیا کی ہیں اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ لیکن پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نزدیک محبت کا معیار ہے، محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ودا، مودت، یعنی جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو ہے نا، یعنی جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، کہ اس کا معیار یہ ہے کہ اگر کسی انسان میں ایمان اور عمل دونوں ہو اور اس ایمان اور عمل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، تو چاہے پوری دنیا اس کے مخالف آ جائے، ہم اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیں گے کہ اگر پوری کائنات ذلیل کرنا چاہے گی تو کائنات چھوٹی پڑ جائے گی، مگر اس کی عزت کا معیار بلند ہے۔ یہ پروردگار عالم کا ایک معیار ہے جو اس نے قرار دیا اور کہا کہ دیکھو جو تمہاری ظاہری محبتیں ہیں وہ دنیا کی ہیں، لیکن جو ہم محبت کو قرار دے دیں گے پھر تاریخ میں تمہیں تلاش کیا جائے گا۔ جو سنیے گا، میں تاریخ کے زاویے سے بات عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ ہم اگر اپنی زندگی میں، ظاہراً اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم ترین رول ماڈل کون ہے؟ کہا گا ائمہ معصومین، توجہ ہے نا، یعنی ائمہ معصومین ہمارے لیے حجت ہیں، ہم اپنی نگاہ کو ان تک لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ذہن میں وہی ایک سوال آ جاتا ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ یہ تو حجت خدا ہے، یہ تو امام معصوم ہے، یہ ائمہ معصومین ہیں، بھئی ان پر وہ لطف ہے خدا کا کہ اگر یہ اپنے آپ کو کربلا پہنچا رہے ہیں تو لطف الہی ہے، اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے کر جا رہے ہیں، یہ لطف الہی ہے۔ لیکن وہ کہ جو ہم جیسے ہیں، جو چاہتا ہوں بات جہاں لانا چاہ رہا تھا، بھئی وہ کہ جو ہم جیسے ہیں، جو ہماری جیسی زندگی گزارنے والے ہیں، پھر وہ کیوں 1400 سال بعد بھی زندہ رہے؟ جو ہے نا، بات پہنچی آپ تک کہ نہیں؟ بھئی 1400 سال گزرنے کے بعد وہ کہ جو ائمہ معصومین کی فہرست میں نہیں، جو فقط لا الہ الا اللہ کہنے والے، جو فقط محمد رسول اللہ کہنے والے، جو فقط احکام الہی کو انجام دینے والے، جو اطاعت الہی کو انجام دینے والے، حجت خدا نہیں ہے، توجہ ہے نا، یعنی جو ہم جیسے ہیں حجت کی فہرست سے خارج ہے، مگر پروردگار نے 1400 سال بعد بھی ان کو باقی رکھا۔ وہ اس آیت کی تفسیر تھی کہ تم ایمان اور عمل کو انجام دو، پھر تم محبت کو تلاش مت کرنا، ہم محبت کو دلوں میں بسا دیں گے۔ محمد والے محمد، یعنی ہم محبت کو بسانے والے ہیں، تمہارا کام محبت کو سمیٹنا نہیں ہے۔ اور پھر یہی ہوگا کہ صدیاں بدلتی جائیں گی،
صدیاں بدلیں گی، چہرے بدلیں گے، شخصیتیں بدلتی چلی جائیں گی، لیکن تاریخ میں وہی شرافت کے درجے پر ہوگا کہ جو ایمان اور عمل کے دامن کو تھاما ہوا ہوگا۔ لیکن جہاں ایمان اور عمل نہیں، کہا تمہاری قبروں کی تلاشی ہوگی مگر کوچے کوچے میں قبر نہیں ملے گی۔ یہ تاریخ کا ایک طریقہ ہے، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ کا ذریعہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل ہمارے پاس ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان سے تعریف پوچھی جائے ایمان کسے کہتے ہیں، تو سامنے والا بہت سے بہت بات یہ کہہ دے گا کہ ہمیں ان کی محبت ہو، یا ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو، ہمیں اس پر یقین ہے۔ اس سے زیادہ ایمان کی تعریف میں نہیں جاتا انسان۔ کیوں؟ ظاہر ہے کوشش نہیں کر رہا۔ کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ در حقیقت کوشش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں در حقیقت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوشش یوں نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اگر ہمیں حقیقت معلوم ہو، کہ جب اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا معیار اور مرتبہ کیا ہے تو تم اپنی زندگی کو چھوٹا سمجھو گے مگر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی منزل پر پہنچاؤ گے۔ ایمان کیا؟ کہ ایمان کی تعریف کا تسلیم ہونا اللہ، خدا کی طرف، بے قضاء اللہ، اس کی ہر قضا پر راضی ہونا، یہ ایمان کی تعریف ہوئی۔ تو ایمان کون؟ کہا جو تسلیم ہو، جو اطاعت کرتا ہو، جو مانتا ہو اس کی، جو ہر وہ عمل کر رہا ہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ کہا جب یہ ساری کیٹیگری ہوگی تب انسان ایمان کی منزل پر ہے، یا یوں کہوں تب مومن ہے۔ اب چاہے دل میں لے کر بیٹھ جائے کہ بھائی میں تو ان کو مانتا ہوں، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، میں سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں، میں تو مومن ہوا، کہ نہیں، تمہارا لٹانا تمہیں مومن نہیں قرار دے گا۔ توجہ سنیے گا، کہا تمہارا لٹا دینا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کہا مومن وہی ہے جو اطاعت کرتا ہو، جو مطیع پروردگار ہو، جس کا عمل ہو، جس کی رضا خدا کے لیے ہو، جس کی قربانی خدا کے لیے ہو۔ کہا جب ایسے ہو جاؤ گے تب مومن ہو۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھوں، تاریخ میں ہم جیسا شیعہ، نام ہے عبداللہ حر جوفی، توجہ سنیے گا، ایمان ہونا کافی نہیں ہے، فقط محبت کا ڈھنڈورا پیٹنا کافی نہیں ہے، کہ عمل کہاں ضروری ہوتا ہے اور کہاں اس عمل کا امتحان ہو جائے۔ عبداللہ حر جوفی تاریخ کا وہ مشہور نام، کہتے کہ ایسا شیعہ کہ جسے خبر مل جائے کہ حسین ابن علی اس کوچے سے گزریں گے تو وہ اپنے آپ کو کافی دیر پہلے اس کوچے پر پہنچاتا تھا۔ عبداللہ حر جوفی نام کو یاد رکھیے گا تاکہ یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ ایسا شیعہ، بھئی ہمیں بھی اگر معلوم ہو کہ حجت خدا یہاں سے گزرنے والا، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کہ ہم تو کوشش کریں گے کہ پہلے سے پہنچ جائے۔ اس کی بھی کیفیت تھی کہ بھئی اگر معلوم ہو رہا ہے کہ حسین ابن علی کو یہاں سے گزرنا ہے تو وہ مدینے میں اس کوچے پر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو حسین ابن علی گزرے تو سب سے پہلی نگاہ میری پڑے، میں پڑھوں اور جا کے مصافحہ کر لوں۔ اندازہ انسان اگر اس ظاہری کیفیت کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ تاریخ گزرتی چلی گئی، لیکن حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب امتحان کا مسئلہ آتا ہے وہاں در حقیقت اصلی نظر آنا ضروری ہے۔ وقت کہاں آیا؟
اب وہ وقت آ گیا کہ اب امام نے مدینے سے مکے کا رخ کیا. اب جب مکے پہنچے تو مکے پہنچنے کے بعد خط و کتابت 4 مہینے امام مکے میں رہے. جو ہے 4 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک امام کہاں ہے؟ مکے میں. اب جب مکے میں ہے تو امام نے یہاں خط لکھے، ہر ایک کو خط لکھے. کبھی بصرے والوں کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی کوفے والوں کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی مدینے میں محمد حنفیہ کے حوالے خط کی بھجوا رہے ہیں. تمام خطوبت جو ہے وہ چلتے رہے. لیکن مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ آیا اسی عبداللہ حر جوفی کا. آپ کے ذہن میں عبداللہ حر جوفی کا چہرہ سمجھ گیا؟ وہ کہ جو انتظار میں رہے کہ حجت خدا گزرے اور میں دیکھوں. اب امام نے مکے میں عبداللہ حر جوفی کے پاس قاصد کو بھیجا. کمال کی بات یہ تھی کہ خود عبداللہ حر جوفی بھی مکے میں ہے، حج کرنے آیا ہے، اور امام بھی مکے میں ہے. خط بھیجا. خط بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ بلاؤں کہ عبداللہ آ جاؤ. کہا جب قاصد گیا اور قاصد کے جانے کے بعد عبداللہ حر جوفی نے دیکھا کہ کون کا؟ حسین بن علی کا قاصد. کہ امام نے مجھے بلایا ہے. ابھی معلوم نہیں ہے، ابھی تو وہ محبت ہے جو دل میں دکھ رہی تھی، ابھی تو وہ کیفیت ہے جو دل میں جاگ رہی تھی کہ حجت خدا بلا رہا ہے، بس پہنچنا ہے. کہ امام نے بلایا ہے، میں پہنچوں گا. اب وہ آتا ہے مکے میں امام کی خدمت میں. سوال یہی تھا. امام نے کہا عبداللہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ جو تیرے گناہ ہیں اسے بخشوا کر تجھے نجات کی منزل پر پہنچا دوں. وعدہ کرنے والا کون؟ حجت خدا ہے. سامنے کون؟ وہ کہ جو کوچے پر بیٹھ رہا ہے دیدار حسین ابن علی کے لیے. کہتے کہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی. کہ مولا حکم کیا ہے؟ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. اب حسین یہاں سے کربلا کا رخ کر رہا ہے اور کربلا جا کے ہمیں قربانی دینی ہے، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے. امام نے ساری باتیں بتانی شروع کی. کہ اب تک جو چراغ محبت اس کے دل میں جاگ رہا تھا اب وہ لغزش میں آنے لگا. وہ کوچے پر بیٹھنا، وہ امام کا دیدار، وہ امام سے محبت، اب تمام اس ایمان کو جب عملی کرنا تھا، وہ انسان کے جو اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کر یہ کہنے والا کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں، جب ایمان سے عمل کی طرف آنا ہوا تو یہی انسان کیا خطاب کر رہا ہے کہ مولا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، اگر تلواریں چاہیے تو تلواریں لے جائیں، اگر سواری چاہیے تو سواری لے جائیں، اگر مال چاہیے تو مال لے جائیں. امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا عبداللہ تو نے سمجھا نہیں، حسین کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو مال کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو انسان چاہیے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. انسان چاہیے. کہا معاملہ یہی ہے کہ دل میں محبت کا چراغ روشن ہے، مگر جہاں عمل کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے وہ چراغ کی لو کتنی دیر تک جلنے والی ہے. ایک شخصیت کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، عبداللہ حر جوفی. بھئی ایک تو وہ ہے کربلا. در حقیقت اگر کربلا کو قدم با قدم دیکھتے چلے جائیں تو کہا کربلا در حقیقت 72 شہیدوں پر نہیں سمٹی، بلکہ اس کربلا نے 72 درس دیے ہیں، جو 72 درس 1000 دروازے کھول رہے ہیں. بس ضرورت کیا ہے کہ ہمیں کہاں سے اس کو حاصل کرنا ہے. مقصد وہی ہے.
بھئی ہم اگر سامنے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو چہرہ ایک عبداللہ حر جوفی کا بھی نظر آ رہا ہے جو ساتھ ساتھ رہ کر بھٹک گیا، اور کربلا میں وہ چہرہ بھی نظر آ رہا ہے جو رات رات میں علیہ السلام کے درجے پر پہنچ گیا۔ بھئی دونوں کیفیتیں ہیں یا نہیں ہے؟ ایک وہ کہ جو چاہتا رہا، ایک وہ جو راستہ روک رہا تھا۔ یعنی امام نے کربلا سے جو درس دیا وہ یہی ہے کہ تم چاہے ایمان کے ساتھ کتنی بھی عمر گزار لو، وہ نجات کی منزل پر نہیں پہنچائے گا، بلکہ اگر خلوص دل کے ساتھ ایک رات بھی ایمان اور عمل کو تھام لیا تو 1000 رکعت نماز سے افضل قرار پا جائے گا۔ صلوات بن محمد وآل محمد۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اس ایمان اور عمل کے ترازو کو پکڑنا ہے۔ جب اس ترازو کو پکڑ لو گے، سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پروردگار محبت کو دلوں میں بسا دے گا۔ یہ وعدہ الہی ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے جو ہمارے وعدوں کی طرح نہیں ہے، جو صبح ہے اور رات میں نہیں ہے۔ کہیں اس کا وعدہ ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ قرار دے گا تو پھر ایسی محبت قرار دے دے گا کہ صدیہ یاد رکھے۔ تو یقیناً اس کی بہترین مثال ہم آج ان تاریخوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی کوششیں کی گئیں، کتنی سازشیں کی گئیں، کیا پروپیگنڈا چلائے گئے، کیا کیا ہو گیا، لیکن آج اس محبت کا اظہار پوری دنیا بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ تم راستے روکنے کے لیے چلے تھے، وہاں کروڑوں کی تعداد پہنچ کر بتا رہی ہے کہ جہاں پروردگار محبت قرار دے دے پھر دنیا اسے رسوا نہیں کر سکتی۔ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ کہ اس محبت کو حاصل کرنا ہے، اس ایمان اور عمل کو حاصل کرنا ہے۔ اور جب اس انسان حاصل کر لیتا ہے تو چاہے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں۔ ان شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو حجت خدا نہیں ہے۔ حجت خدا کے لیے انسان بہانہ ڈھونڈ لے گا یہ کہہ کر کے وہ حجت خدا ہے، لیکن وہ کہ جو ہم جیسے تھے وہ کس طرح اس پیغام اور اس منزل پر اپنے آپ کو پہنچا گئے۔ ایک نام اور لو، یحییٰ بن ام طویل۔ بس ان دو ناموں کا آپ ذہن میں رکھیے گا، بات یہیں تک سمٹے گی۔ ایک نام ہو گیا عبداللہ حر جوفی جو ساتھ ساتھ رہا مگر امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکا۔ وہی دوسرا چہرہ یحییٰ بن ام طویل، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام کے صحابی، تاریخ اسلام کا وہ چہرہ جسے تاریخ چھپا نہیں سکتی۔ دربار میں بلایا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم وہ بولو جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں، جو چاہو گے ملے گا۔ ہر دور میں، ہر زمانہ، ہر فرقہ، ہر دور، کوئی بھی آپ تاریخ کے اوراق پلٹتے چلے جائیں، امتحان آئے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اس ایمان اور عمل کے امتحان میں کامیاب ہونا۔ یہ در حقیقت اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ ایمان اور عمل یہ دو پر ہیں ایک انسان کے لیے۔ اس طرح پرندہ ایک پر سے اڑان نہیں بھر سکتا، توجہ ہے، ایک پر سے کوئی پرندہ نہیں اڑتا کا، دونوں پر چاہیے، اور دونوں پر کی کیفیت بھی ایک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک پر کٹا ہوا ہو اور ایک پر صحیح ہو، تب بھی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ کہ ضرورت کیا ہے؟ کہ ضرورت ہے کہ دونوں پر اس طرح منظم ہو کہ جب پرندہ پرواز کرے تو اپنے اختیار سے پرواز کرتا چلا جائے۔ کہا یہی معاملہ ایمان اور عمل کا ہے
کہ جب ایمان اور عمل دونوں اس طرح آراستہ ہوں گے، منظم ہوں گے، تو پھر چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، انسان کے پیروں میں لغزش نہیں آتی۔ یہی بن ام طویل دربار میں گئے، کہا جو کہیں گے وہ کہنا ہے، اور اگر ہمارا کہنا نہیں مانا تو ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہم کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ بھی وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے حق آج تک زندہ ہے۔ وعدہ الہی یحییٰ بن ام طویل کا ٹکڑے کر دیں گے، چاہتے حجت خدا نہیں ہے، جو ہے نا، وہی ہے جو لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں، وہی ہے جو محمد رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں، وہی ہے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہے نا، یعنی عمل وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن امتحان دینا ہے۔ کہا وہ کہو جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر نہیں کہو گے تو ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ یحییٰ بن ام طویل نے کچھ کلام نہیں کہا، خاموش رہے کہ نہیں بولوں گا۔ کہتے کہ تاریخ کہتی 3 دن تک یہ پریشر رکھا گیا کہ یحییٰ وہ بولے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یحییٰ بن ام طویل نے کلام نہیں کیا۔ نتیجہ کیا؟ کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں پیر کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ در حقیقت وہ پیغام ہے کہ دیکھو ایمان اور عمل کا امتحان تم دو، صدیاں گزرتی چلی جائیں گی، یہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب تاریخ کھولی جائے گی تو حق کلام بولنے والا ہر دور میں نظر آئے گا، اور تمہارا نام ان میں نظر آئے گا۔ صلوات پہ محمد والے ایمان اور عمل ہے۔ دیکھیں اہم ترین مسئلہ ہماری زندگی میں، ہم کربلا کی تاریخ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کربلا سے جس چیز کو حاصل کرنا ہے، خود رہبر معظم کا ایک خوبصورت جملہ بلال اعظم کی تدفین ہوئی ہے، اور اس جملے کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ان کا ایک بہترین پیغام ہر دور میں یہ رہا کہ کربلا سے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کربلا کو پڑھیں، یعنی کربلا چند گھنٹے کی جنگ نہیں ہے جو ہو گئی اور گزر گئی، بلکہ کربلا نے وہ درس دیے ہیں کہ ہر قدم حسین بن علی کا ہی درس تھا۔ کوفے والوں کو بھی خط لکھ رہے تھے، بصرے والوں کو بھی لکھ رہے تھے۔ کیوں؟ خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ نہ لکھتے بھائی ایمان اور اطاعت۔ مکے میں کتنے دن رہے؟ 4 مہینے۔ مکے میں آنے والا کون ہوتا ہے؟ بھائی حج کرنے اگر کوئی آیا ہے تو غیر مسلمان تو نہیں آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ کون آئے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، خمس ادا کر رہا ہے، کہا وہ تو حج کرنے آئے گا۔ پھر کیا وجہ بنی کہ امام نے مکے میں 4 مہینے ہر ایک سے خطاب کرنے کے باوجود صرف یہ تعداد 72؟ کیا وجہ بنی؟ کہ کوئی حسین ابن علی کوئی ایسا پیغام تو نہیں دے رہے تھے نعوذ باللہ کہ جہاں تمہیں نجات نظر نہیں آ رہی تھی، جہاں تمہیں نقصان نظر آ رہا تھا۔ در حقیقت مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ سب حسین ابن علی کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ حسین ابن علی ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ رسول کا نواسہ ہے، وہ جانتے تھے کہ علی کا بیٹا، سب جانتے تھے، لیکن وجہ کیا بنی؟ کہا وجہ یہی تھی کہ اپنے آپ کو ایمان کے ترازو میں تو تول رکھا تھا، مگر عمل کے ترازو میں نظر کا یہی وجہ بن رہی تھی۔
اور امام بار بار کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو میں کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں۔ مقصد وہی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس ایمان اور عمل کے ساتھ راستہ کا جب تم اس طرح راستہ کر لو گے، شخص مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد ایمان اور عمل کے بارے میں سوال کیا کہ مولا ایمان اور عمل کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو امام نے بڑی خوبصورت سے جملے سے تاریخ آج تک سمجھتی رہی اور تفسیر کرتی رہی۔ امام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، ایمان اور عمل، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ جو ہے نا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ اگر اس جگہ کوئی جاہل انسان ہو، در اہل بیت سے دور ہو، تو در حقیقت وہی جملے وہ خودکشی کی طرف تو لے جائے اور یہ کہے گا کہ بھئی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ سامنے بیٹھنے والا صحابی ہے، معرفت رکھتا ہے، ایک ایک جملے کو جاننے والا ہے کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے کہ مر جاؤں کہ اس سے پہلے کہ مجھے موت آئے۔ تب امام نے اس کی تفسیر اور فرمایا کہ تم نے کبھی مردے کو دیکھا؟ ایمان اور عمل کب مردے کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ مردے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کب مردے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پڑا رہتا ہے، اسے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے، نہ کرمٹ لے سکتا ہے، نہ آنکھوں کو کھول سکتا ہے۔ بس کیا کہ اب وہ محتاج ہے کس کا؟ کہ کوئی دوسرا آئے، اس کے ہاتھ کو ہلائے، اس کے پیر کو حرکت دے، اس کو کرمٹ دے۔ وہ کہ جو اب تک خود نہاتا تھا اب وہ دوسرے کا محتاج ہو گیا کہ کوئی آ کے غسل دے، کوئی آ کے اسے کفن پہنائے۔ کا مطلب سمجھے، کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح وہ انسان کہ جو آثار اختیار رکھنے کے باوجود جب مردہ ہو جاتا ہے تو ہر اختیار کو دوسرے کے وہ حوالے کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آئے، اس کے ہاتھ کو اٹھائے، اس کو کرمٹ دے، اس کو بٹھائے۔ کہا بس اسی طرح تمہاری زندگی بھی اس طرح آمادہ ہو کہ اب تمام اختیار تمہارے حوالے نہ ہو، بلکہ اب سارے اختیار خدا کے حوالے ہو جائے کہ اب یہ ہاتھ تمہاری مرضی سے نہ اٹھ رہا ہو بلکہ خدا کی مرضی سے اٹھ رہا ہو، تمہارا چلنا تمہاری مرضی پر نہ ہو، خدا کی مرضی پر ہو۔ کہ بس جب تم اس طرح چلو گے تو در حقیقت تم ایمان اور عمل کے مجسمہ قرار پا جاؤ گے۔ یہ زندگی ہے موتو قبل ان تموتو کی، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ کہ جب تم مر جاؤ گے اور اپنے آپ کو خدا کی راہ میں وقف کر دو گے تو اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت آج آنی ہے یا کل آنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا پہنچنے کے بعد ایک ہی جملہ جو سب سے پہلے آیا تھا کہ پروردگار سے جب سوال ہوا کہ پروردگارہ، جب امام حسین سے کہا تھا نا کہ ہم آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کہ ہم اکبر ہیں، تو دعا کی تھی کہ پروردگار ہم گواہ بنتے ہیں، اب ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے، اب چاہے تلواریں ہم آ جائیں یا ہم تلواروں پر چلے جائیں۔ یہ کب ہے کہ جب انسان کی زندگی اس طرح آراستہ ہو، جب انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ دیکھیں ایمان اور عمل کا اس قدر روایات اور حدیث میں تو مسلسل بیانات ہیں، اور یہ تو کہا گیا خود قرآن مجید میں آیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم ایمان لے کر آ گئے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پروردگار خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آ گئے تو ایمان لانے سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ پروردگار عالم کا
اگر ہم ان دونوں آیتوں کو برابر میں رکھیں تو یہ کہ پروردگار ایمان اور عمل رکھو تاکہ تمہاری محبت کو قرار دے دیا جائے، اور اگر تم تنہا ایمان کے ساتھ آ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ کامیاب ہو تو کامیابی نہیں ہے بلکہ تمہارا امتحان ہوگا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو امتحان میں کس طرح آمادہ کرنا، اور اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ مومن جس کے پاس ایمان ہے، عمل ہے، کہا وہ پانی کی طرح ہے۔ یہ تمام باتیں کس لیے ہیں؟ چھوٹے امام فرماتے ہیں المومن کالماء، کہ مومن پانی کی طرح ہے۔ اگر ہم اسی پر ہی بات کریں کہ مومن پانی کی طرح ہے تو پانی کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، پانی کسے کہتے ہیں؟ ہم شربت کو پانی نہیں کہیں گے، ہم ہر اس چیز کو کہ جس کا رنگ بدلا ہوا ہو اسے پانی نہیں کہتے۔ کہ پانی کیا ہے؟ کا پانی وہ ہے کہ جو شفاف ہو، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ، جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ پھر یہ جو کہا ہے نا کہ مومن پانی کی طرح، یعنی یہ بات ہی یہی ہے کہ تم چاہے کتنے بھی عمل کر لو، اگر تمہارا ظاہر اور باطن شفاف نہ ہو، یعنی کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، تو تب جا کر تم مومن ہوگے، نہ کہ سجدے پہ سجدہ کرنے سے مومن ہوگے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ جب انسان مومن بننا چاہ رہا ہے، کہتا نا کہ میں مومن ہوں، اکثر بیشتر کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی مومن، یا ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ کہ اگر ہم کسی کو شیعہ کہیں کہ یہ شیعہ ہے تو یہ دیکھنا کہ وہ جس کے ہم شیعہ ہیں وہ ہمیں شیعہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، جو ہم مومن ہیں ہم مومن اس کے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں دیکھنی ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آتے تھے لوگ ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام رضا علیہ السلام آخری بات اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ آئے کچھ لوگ کہ بھائی امام جب خراسان پہنچے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام کے جو خادم تھے انہوں نے آ کر امام سے کہا کہ آپ کے شیعہ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا مجھے کو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ ہم نے کون سا ایسا جھوٹ بول دیا؟ ہم نے یہی تو کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کہ 7 دن، توجہ سنیے گا، 7 دن وہ مسلسل آتے تھے، امام یہی کہتے تھے کہ ان سے کہو سچ بولیے، جھوٹ نہ بولیے۔ جب 7واں دن ہوا وہ کھڑے رہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ سچ کیا ہے، ہمیں معلوم ہو کہ سچ کیا ہے۔ وہ اندر آئے، خادم آنے کا بات کہا کہ مولانا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ کہا ان سے جا کے یہ کہو کہ یہ کہیں کہ وہ ہمارے موحد ہیں، شیعہ نہیں۔ اللہ، یہاں سے ایک بات تو کلیئر ہو رہی ہے نا کہ ہمارا اپنے آپ کو شیعہ کہنا یا اپنے آپ کو دعوے شیعت میں داخل کرنا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ جس کے ہم شیعہ ہیں وہ کہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ کا موہب ہونا آسان ہے، بچوں چاہتا ہوں شیعہ ہونا بہت مشکل ہے۔ کہ یہ کہو کہ ہمارے موہب ہیں۔ اب یہ پریشان تھے کہ ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ تب جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے موہب ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو امام سے ملاقات کی تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیں ہم محبت کرتے ہیں لیکن اصل شیعہ کون ہے؟ بات ایمان اور عمل نہیں ہے، ہم نے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا، مسئلہ وہی ہے کہ جہاں ہم اپنے ظاہر اور باطن میں کس کیفیت پر پہنچے ہوئے ہیں۔ شیعہ کون ہیں؟ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ ہم شیعہ ہیں؟
یا نہیں ہم تو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے تھے؟ امام نے کہا سنو، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ہماری نگاہ میں شیعہ کون ہے تو سنو، انما شیعتنا لا یحرون حریر القلب. توجہ سنیے گا کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو بھونکتا رہتا ہو. امام رضا فرما رہے ہیں حریر القلب، شباہت کدھر دے رہے ہیں؟ قلب کی طرف، کتے کی طرف، کہ وہ انسان کہ جو فقط بولے، نہ اس کے بولنے میں کوئی مقصد ہو، نہ اس کے بولنے میں کوئی فائدہ ہو، نہ کوئی حکمت رکھتا ہو، نہ کوئی ہدف ہو، بس بولتا ہے، کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کہ یہ بات اگر ہماری ہوتی تو یہ ہم تک نہ معلوم کب کی ختم ہو جاتی. کہ یہ وجہ تھی کہ حجت خدا کی زبان سے شیعت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. انما شیعتنا لا یحرون حریر القلب لا یطمعون طمع الغراب، کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو کوے کی صفت رکھتا ہو. کوے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کوے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کوے کو اگر بھوک بھی نہیں لگتی تب بھی وہ سمیٹ کر زمین میں دبا دیتا ہے. یہ کیفیت ہے. یہ کتاب ایران سے چھپی ہوئی ہے جس میں ہر ایک کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر امام نے کوے سے کیوں شباہت کی. جب اس کو دیکھا تو جب اندازہ ہوا کہ کوے کی کیٹی، کوے کو کہا گیا کہ اخروٹ پسند ہے تو اخروٹ کو زمین میں دبا دیتا ہے کہ کوئی دوسرا نہ کھا لے. شیعتنا لا یطمعون طمع الغراب، کوے کی صفت نہیں رکھتا. پھر فرمایا شیعتنا لا یجاورون لنا مخبزا، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہمراہی کرتا ہو. توجہ ہے نا؟ ہمارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، اٹھتا ہو. پھر فرمایا شیعتنا لا یسالون لنا مخبزا ولو ماتوا جوعا، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو دشمن کے آگے ہاتھ پھیلائے. اللہ اکبر. یہ جملے دیکھیں، لا یسالون لنا مخبزا ولو ماتوا جوعا، چاہے وہ بھوکا مر جائے. توجہ ہے نا؟ یہ پیغام ہے کہ جب انسان کی کیفیت ایسی ہو تب انسان کو معلوم ہوگا کہ کس طرح وہ کس منزل پر اپنے آپ کو پہنچا ہے. لا یجاورون لا یساعدون، نہ ساتھ دیتا ہے، نہ طلب کرتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے، چاہے وہ بھوکا مر جائے، چاہے دشمنوں میں گر جائے. بس میں نے اپنی بات کی. انسان کی زندگی در حقیقت اسی میں سمٹی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس دن کے لیے آمادہ کرے کہ جس دن حجت خدا حکم کرے کہ فلاں ابن فلاں آ جاؤ. کہ جب اس دن کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا پھر قربانی کا مرتبہ اس میں آج احساس ہوتا ہے تاریخ میں. اگر تاریخ 1400 سال پہلے سے دیکھی جائے کہ یہی کربلا، جس کربلا میں ہم نے ابھی ایک جنازہ دیکھا، کل کی تاریخ میں کتنے چاہنے والے کتنے سمٹ گئے، کہاں کہاں سے پہنچ گئے. کیوں؟ کہ اے غلام حسین کا جنازہ آ رہا ہے. ایک ایسے کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی راہ حسین پر وقف کر دی، جس کی شہادت راہ حسین پر ہو گئی. اللہ
لیکن اللہ اکبر، وہ کیسے 1400 سال پہلے لوگ تھے جو اسی کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام کربلا پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد جب پوچھا ہے نا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، تو ہر ایک آ کر کہہ رہا تھا، کسی نے کہا کہ اس کو نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا ہر ایک نام لے رہا تھا، لیکن ایک نے آ کے کہا کہ اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کہ جب کربلا کا نام حسین ابن علی کے کانوں میں آیا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، جب علی اکبر نے ان آنکھوں میں اشک کو دیکھا، ایک سوال کیا، بابا جان یہ آنسو کیوں ہیں؟ کہا میرے لال ہم اب وہاں پہنچ گئے جہاں ہمیں آنا تھا، میرے لال ہم اس مقام پر آ گئے کہ جہاں ہمیں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے پہنچنا تھا، میرے لال ہم وہاں آ گئے کہ جہاں ہمارا مقصد تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ وقت گزرتا چلا گیا، کربلا سج گئی، دشمن آ گئے، تمام معاملات طے ہو گئے، پانی بھی بند ہو گیا، اب وہ وقت ہے کہ تنہا حسین ہے اور سامنے اشکیا کا لشکر ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہ لمحات آئے اور امام نے جب دیکھا کہ اب کوئی نہیں، آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے کہ جو میری مدد کے لیے آئے۔ ارے تاریخ کہتی ہے آواز بلند ہوئی، ایک بچہ ہے ارے جس نے اپنے آپ کو ارے جھولے سے گرا لیا۔ تاریخ میں موجود، کہا حسین ابن علی آئے، آنے کے بعد کہا لاؤ شہزادے کو میرے آغوش میں دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، کلام کیا، ابھی کلام کر رہے تھے، وہ بچہ کہ جو بے چین تھا، اب وہ ایسی خاموشی اس بچے میں طاری ہو گئی۔ کا دو مرحلے نظر آتے ہیں، ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب 28 رجب کو حسین ابن علی چلے ہیں اور اس وقت علی اصغر کو طلب کیا کہ لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کرو، کہا اس وقت بھی حسین نے علی اصغر کے کان میں کلام کیا اور اب کیا، کہا کیوں؟ کہا ان کلام میں فرق یہ ہے کہ اس کلام میں مسئلہ یہ تھا کہ حسین نے کہا اے میرے لال اب میرا بابا جا رہا ہے، اب چلنا ہے، تو بچہ آ گیا۔ اب کلام یہ ہے کہ اب حجت تمام کرنی ہے میرے لال، اب چلو تمہاری قربانی ہونی ہے۔ تاریخ میں موجود ہے حسین لے کر چلے، بچی کی شہادت ہوئی، لیکن اب وہ لمحہ آ گیا کہ حسین تنہا ہے، ارے رخصت کے لیے آئے، ارے رخصتی مجھے ملنی ہے۔ تاریخ میں موجود کہ یہ رخصتی آسان نہ تھی، ابھی تک رخصت ہو رہے تھے، ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ جا رہے ہیں تو شہادتیں ہو رہی ہیں، کوئی واپس نہیں آ رہا، جو آ رہا ہے یا تو لاشیں آ رہی ہیں یا ہاتھ آ رہے ہیں، اب بچوں کے دل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیویوں کے دل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے آئے، آنے کے بعد کہا زینب تمہارا بھائی رخصت چاہ رہا ہے، مجھے رخصت کرو۔ تاریخ میں موجود کہا بھیا بس ایک بات مجھے اس گردن کا بوسہ لینے دو۔ کہا کیوں؟ کہا بابا نے کہا تھا کہ جب حسین رخصت کے لیے آئے تو اس گردن کا بوسہ لے لینا، کیونکہ اسی گردن پر ارے خنجر چلے گا۔ تاریخ میں موجود کہا میری بہن اپنے بازوؤں کو میرے سامنے کرو، ارے میں ان بازوؤں کا بوسہ لے لوں۔ کہا بی بی ارے مجھے کیوں بوسے کے لکھا؟ بوسہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے بھی بابا سے سنا کہ وہ وقت آئے گا اے حسین تم نہ ہوگے، ارے زینب کے ہاتھوں میں رسن ہوگی۔ آزان محترم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ روایت میں موجود کہ حسین ابن علی رخصت ہوئے، لیکن افضل جناح ہے کہ جو حرکت نہیں کر رہا۔ کیوں حرکت نہیں کر رہا؟ ذوالجناح حرکت کرو، لیکن ذوالجناح ہے جو سر کو جھکائے ہوئے ہے، نہ معلوم کیا کلام ہو رہا ہے، کلام زبان بے زبانی میں کہا ہو کہ مولا کیسے آگے بڑھ جاؤں، یہ بچی کہ جو آپ کے سینے پر سونے والی ارے میرے ٹانگوں پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین ابن علی نے سکینہ سے کہا شہزادی آپ نے اب کیوں آئی ہو؟ کہا بابا میں روکنے نہیں آئی، آپ کو معلوم ہے
کہ سکینہ آپ کے سینے کے علاوہ ارے کہیں نہیں سوتی. اے بابا بس سینے سے لگا لو تاکہ سکینہ کو سکون آ جائے. ارے حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا, سینے سے لگانا تھا, بچی نے سکون کی نیند حاصل کی. حسین رخصت ہو ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار اپنے واسطہ محمد ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے مالک کے واسطہ محمد بیماروں کو شفا کاملہ فرما. جتنے بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. میرے مالک کے واسطہ محمد